معلوم ہے میری شادی ہے پھر بھی مجھے آفس بلایا ہے۔ سیکریٹری نہیں غلام سمجھتے ہیں مجھے۔ غصے سے بڑبڑاتے وہ مہندی لگے ہاتھوں سے آفس میں داخل ہوئی۔ وہ ناسمجھی سے خالی آفس کو دیکھنے لگی کیونکہ آج آفس میں ہر کوئی اس کے سامنے سر جھکا رہا تھا۔ گڈ مارننگ میڈم، مینیجر نے آفس میں داخل ہوتے کہا تو وہ چونک کے پلٹی۔ حیران تو ایسے ہو رہی ہیں جیسے ان سب سے انجان ہوں۔ لڑکیاں باس کو لبھانے کے لیے آگے پیچھے گھومتی تھی پر آپ تو بہت چالاک نکلی۔ شادی بھی کر رہی ہیں اور شادی کے بدلے 20 لاکھ بھی۔ مینیجر کی بات پر اس کی رنگت زرد پڑی تھی۔ اس کی چچی نے کہا تھا اس کی بہت اچھے گھر میں شادی ہو رہی ہے۔ وہ خوش تھی کہ اب وہ زیدان شاہ کے آفس میں نوکری نہیں کرے گی، اس کے غصے اور نفرت سے آزاد ہوگی۔ پر یہ نہیں جانتی تھی جس شخص سے اس کی شادی ہو رہی تھی وہ زیدان شاہ ہی۔ معلوم ہے میری شادی ہے پھر بھی مجھے آفس بلایا ہے۔ سیکریٹری نہیں غلام سمجھتے ہیں مجھے۔ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے وہ آفس کے چمچماتے شیشے والے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ اس کے دونوں ہاتھوں پر گہری سرخ مہندی رچی ہوئی تھی جس کی بھینی بھینی خوشبو اس کے ارد گرد پھیلی تھی۔ زرد رنگ کے سادہ سے سوٹ میں ملبوس چہرے پر ابھرتی تھکاوٹ اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ وہ تیز قدموں سے کوریڈور عبور کر رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر نکاح والے دن باس نے اسے کیبن میں کیوں طلب کیا تھا۔ وہ ناسمجھی سے خالی آفس کو دیکھنے لگی۔ عام دنوں میں یہ جگہ ملازمین کی چہل پہل اور فون کی گھنٹیوں سے گونجتی رہتی تھی، لیکن آج ایک عجیب سا سکوت طاری تھا۔ اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ جو چند ملازمین وہاں موجود تھے وہ اسے دیکھ کر رک جاتے اور نہایت ادب سے سر جھکا کر راستہ دے رہے تھے۔ ریسیپشنسٹ جو عموماً اسے دیکھ کر منہ بناتی تھی آج کھڑی ہو کر مسکرا رہی تھی۔ یہ سب پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ یہ آج میرا آخری دن ہے اس لیے یہ سب ڈرامہ کر رہے ہیں، زویا نے دل ہی دل میں سوچا اور اپنی ڈیسک کی طرف قدم بڑھائے جو باس کے کیبن کے بالکل باہر تھی۔ گڈ مارننگ میڈم، اچانک مینیجر کی بھاری اور طنزیہ آواز نے کوریڈور کے سکوت کو توڑا۔ زویا چونک کر پلٹی۔ مینیجر وقار ہاتھ باندھے کھڑا اسے ایک عجیب سی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ اس کے لہجے میں موجود میڈم کا لفظ کسی عزت کے بجائے سیدھا طنز محسوس ہو رہا تھا۔ حیران تو ایسے ہو رہی ہیں جیسے ان سب سے انجان ہوں، وقار نے اس کے قریب آتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا۔ لڑکیاں باس کو لبھانے کے لیے ان کے آگے پیچھے گھومتی تھیں، ان کی ایک نظر التفات کے لیے ترستی تھی۔ پر آپ تو بہت چالاک نکلی زویا صاحبہ، خاموشی سے بازی مار لی۔ شادی بھی کر رہی ہیں اور شادی کے بدلے 20 لاکھ بھی کھڑے کر لیے، واہ۔ مینیجر کی بات کسی بم کی طرح زویا کے دماغ پر گری تھی۔ اس کی رنگت لمحوں میں زرد پڑ گئی، قدموں تلے سے جیسے کسی نے زمین کھینچ لی ہو۔ کیا مطلب؟ آپ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ زویا کی آواز کانپ رہی تھی۔ مہندی لگے ہاتھ بے ساختہ مٹھیوں میں ڈھل گئے۔ بکواس؟ او کم آن زویا، اب یہ معصومیت کا ناٹک بند کرو۔ سارا آفس جانتا ہے کہ آج ہمارے باس زیدان شاہ کی شادی ہے اور ان کی دلہن کوئی اور نہیں ان کی اپنی پرسنل سیکریٹری ہے، وہ لڑکی جس کی چچی نے 20 لاکھ کے عوض اس کا سودا زیدان سر سے کیا ہے، وقار نے ہنستے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ زویا کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کا گلا دبا دیا ہو۔ اس کی چچی نے پچھلے ہفتے ہی تو کہا تھا، زویا تیری بہت اچھے گھر میں شادی طے کی ہے، لڑکا بہت کھاتے پیتے گھرانے کا ہے، تیری تو قسمت کھل گئی ہے۔ وہ کتنی خوش تھی۔ وہ اس بات پر خوش نہیں تھی کہ لڑکا امیر تھا، بلکہ وہ اس بات پر خوش تھی کہ اب اسے زیدان شاہ کے آفس میں نوکری نہیں کرنی پڑے گی۔ وہ پچھلے 2 سال سے زیدان شاہ کی پرسنل سیکریٹری تھی اور وہ شخص کسی ظالم ڈکٹیٹر سے کم نہیں تھا۔ اس کا غصہ، اس کی نفرت، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے عزتی کرنا زویا کی زندگی عذاب بن چکی تھی۔ وہ تو بس دن گن رہی تھی کہ شادی ہوگی اور وہ اس جہنم سے، اس مغرور اور متکبر انسان سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے گی۔ لیکن یہ کیا؟ جس شخص سے اس کی شادی ہو رہی تھی، جس سے بچنے کے لیے وہ شادی پر راضی ہوئی تھی، وہ شخص زیدان شاہ ہی تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، چچی میرے ساتھ ایسا دھوکہ نہیں کر سکتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ ابھی وہ اسی صدمے میں بت بنی کھڑی تھی کہ اچانک زیدان شاہ کے پرتعیش کیبن کا بھاری دروازہ کھلا۔ سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس 6 فٹ 2 انچ کا وہ وجیح مگر انتہائی سرد مزاج شخص دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں ایک ایسا تکبر تھا جو سامنے والے کو بھسم کر دینے کی طاقت رکھتا تھا۔ اس کے چہرے کی لکیریں ہمیشہ کی طرح سخت تھیں، لیکن آج اس کے ہونٹوں کے کنارے پر ایک فاتحانہ اور طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ اندر آؤ،
اس کی بھاری اور گونجدار آواز کوریڈور میں گونجی۔ یہ کوئی درخواست نہیں، حکم تھا، وہ حکم جس کی تعمیل زویا پچھلے 2 سال سے کرتی آ رہی تھی۔ زویا کے قدم مانو بھاری ہو گئے تھے، لیکن وہ جیسے کسی ہپنوٹزم کے زیر اثر چلتی ہوئی اس کے کیبن میں داخل ہوئی۔ زیدان نے اس کے پیچھے دروازہ بند کر دیا۔ کیبن میں صرف ان دونوں کے سانسوں کی آوازیں تھیں۔ یہ سب کیا ہے سر؟ زویا نے بمشکل اپنے خشک ہوتے ہونٹوں کو تر کرتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز میں غصہ، دکھ اور بے بسی سب شامل تھا۔ زیدان اپنی ریوالونگ چیئر پر انتہائی شاہانہ انداز میں براجمان ہوا اور ہاتھ کی انگلیاں آپس میں جوڑتے ہوئے اسے بغور دیکھنے لگا۔ آج وہ اس کے سامنے ایک سیکرٹری نہیں بلکہ ایک ایسی لڑکی کھڑی تھی جس کا غرور وہ توڑنا چاہتا تھا۔ کیا تمہارے سوال کا جواب باہر وقار سے نہیں مل گیا؟ یا تم چاہتی ہو کہ میں اپنے منہ سے تمہیں تمہاری قیمت بتاؤں؟ زیدان کے لہجے میں برف جیسی خنکی تھی۔ میری قیمت؟ زویا کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جگہ وہ غصے نے لے لی تھی۔ آپ نے مجھے خریدا ہے۔ میری چچی کو 20 لاکھ دے کر آپ نے سمجھا کہ آپ مجھے خرید لیں گے؟ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ آپ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں نا؟ روز میری شکل دیکھ کر آپ کا دن خراب ہوتا تھا، پھر مجھ سے شادی کیوں؟ زیدان آہستہ سے اپنی کرسی سے اٹھا اور چلتا ہوا اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ زویا کو اس کی موجودگی سے ہمیشہ خوف آتا تھا۔ آج بھی وہ 2 قدم پیچھے ہٹی، لیکن کیبن کی دیوار سے جا لگی۔ نفرت؟ زیدان نے طنزیہ قہقہہ لگایا۔ نفرت تو بہت چھوٹا لفظ ہے زویا۔ مجھے تمہاری اس خودداری اور اس جھوٹے غرور سے چڑ ہے۔ تم 2 کوڑی کی لڑکی جس کے پاس پہننے کو ڈھنگ کے کپڑے نہیں، جس کی پوری فیملی پیسوں کے لیے کسی کے بھی آگے جھک سکتی ہے، تم میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی تھی۔ تم نے مجھے، زیدان شاہ کو، پچھلے مہینے وہ ریزائن لیٹر منہ پر مار کر کہا تھا کہ تم میرے جیسے مغرور انسان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتی۔ زویا کو یاد آیا پچھلے مہینے جب زیدان نے ایک چھوٹی سی غلطی پر اسے پورے اسٹاف کے سامنے ذلیل کیا تھا تو زویا نے روتے ہوئے استعفیٰ اس کی میز پر دے مارا تھا، لیکن چچی نے اسے مجبور کر کے دوبارہ معافی مانگنے پر آمادہ کیا تھا۔ تمہاری اس بغاوت کی سزا یہی تھی زویا۔ زیدان نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کیا۔ اس کی گرم سانسیں زویا کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ تمہاری اوقات کیا ہے۔ تم اڑنا چاہتی تھی نا میری قید سے؟ تم نے سوچا شادی کر کے تم مجھ سے، میرے غصے سے بچ جاؤ گی۔ اب سنو، میں نے تمہاری چچی کو 20 لاکھ دیے اور انہوں نے بخوشی تمہارا سودا مجھ سے کر دیا۔ آج رات تمہارا نکاح مجھ سے ہے۔ اب تم صرف میری سیکرٹری نہیں، میری غلام، میری بیوی میری ملکیت ہوگی۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گی، زویا نے پوری طاقت سے چیختے ہوئے کہا۔ میں ابھی جا کر چچی سے کہوں گی کہ وہ آپ کے پیسے واپس کریں۔ میں بکاؤ مال نہیں ہوں، زیدان شاہ۔ تمہاری چچی؟ زیدان نے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکالا اور زویا کے چہرے کے سامنے لہرا دیا۔ یہ ایگریمنٹ دیکھ رہی ہو؟ اس پر تمہاری چچی کے سائن ہیں۔ وہ 20 لاکھ روپے لے کر صبح ہی اپنے بیٹے کے ساتھ دبئی روانہ ہو چکی ہیں۔ کیا؟ زویا کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھٹ گئیں۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ چچی مجھے پارلر جانے کا کہہ کر گئی تھی۔ اس دنیا میں ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے زویا۔ تمہاری قیمت 20 لاکھ تھی۔ وہ تمہیں ہمیشہ کے لیے میرے پاس چھوڑ گئی ہیں۔ تمہارا اب اس دنیا میں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تم کہاں جاؤ گی؟ سڑک پر؟ زیدان کا ہر لفظ ایک نشتر کی طرح اس کے دل میں اتر رہا تھا۔ زویا زمین پر گرنے لگی، لیکن اس نے خود کو دیوار کے سہارے کھڑا رکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی تھی۔ مہندی والے ہاتھ اس نے اپنے چہرے پر رکھ لیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی ساری زندگی ایک مذاق بن کر رہ گئی تھی۔ جس شخص سے وہ پناہ مانگتی تھی، اب اسی کے نام کا طوق اسے ساری زندگی گلے میں ڈالنا تھا۔ زیدان نے اس کے رونے کی پرواہ کیے بغیر اپنی میز سے ایک انٹرکام اٹھایا۔ گاڑی تیار کرو، میڈم کو واپس گھر چھوڑا۔ اس نے فون رکھا اور زویا کی طرف مڑا، جو اب بھی دیوار سے لگی سسک رہی تھی۔ اپنے آنسو صاف کرو۔ آج رات 8 بجے قاضی آئے گا۔ جو جوڑا میں نے بھجوایا ہے وہ وہی پہن کر تیار رہنا۔ اگر تم نے کوئی بھی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی یا بھاگنے کا سوچا تو یاد رکھنا زویا، زمین کے اندر سے بھی نکال لاؤں گا۔ اب تم میری ہو اور میری چیزوں پر صرف میرا حق ہوتا ہے۔ زیدان نے اسے آخری وارننگ دی اور دوبارہ اپنی فائلیں دیکھنے لگا، جیسے زویا کے وجود کی اب وہاں کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ زویا نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اس کی آنکھوں میں اب بے بسی کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی چمک تھی، وہ چمک جو اس بات کا اعلان تھی کہ بھلے ہی اس کا سودا کر دیا گیا ہے، لیکن اس کی روح کو کوئی نہیں خرید سکتا۔
میں آپ کی قید میں آ تو گئی ہوں زیدان شاہ، لیکن میں آپ کو کبھی اپنا شوہر نہیں مانوں گی۔ یہ نکاح آپ کے لیے ایک سودا ہوگا، لیکن میری طرف سے یہ آپ کے لیے ایک ایسی جنگ ہوگی جسے آپ کبھی جیت نہیں سکیں گے، زویا نے کانپتی مگر پرعزم آواز میں کہا، اور کیبن کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ زیدان کی انگلیاں فال کے صفحات پر رک گئیں۔ اس نے سر اٹھا کر بند ہوتے دروازے کو دیکھا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ یہ جنگ تو ابھی شروع ہوئی ہے زویا، دیکھتے ہیں کب تک تم میری قید میں رہ کر مجھ سے بغاوت کرتی ہو۔ کوریڈور میں چلتے ہوئے زویا کے قدم اب لڑکھڑا نہیں رہے تھے۔ اس کی مہندی کا رنگ اور بھی گہرا محسوس ہو رہا تھا، لیکن یہ رنگ اب خوشی کا نہیں بلکہ اس کی آنے والی تاریک اور طوفانی زندگی کا پیش خیمہ تھا۔ آفس کے طویل اور سنسان کوریڈور میں چلتے ہوئے زویا کے قدم منو بھاری ہو چکے تھے۔ زیدان کے کیبن سے نکلنے کے بعد اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی گہری کھائی میں گرتی جا رہی ہو۔ دیواروں پر لگی پینٹنگز، چھت سے لٹکتے فانوس، سب کچھ گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا ذہن حال کی اس تلخ حقیقت سے فرار چاہتا تھا، لیکن فرار ہو کر بھی وہ کہاں جاتی؟ اس کا ماضی حال سے بھی زیادہ بھیانک تھا۔ اس کے قدم رکے اور وہ دیوار کے سہارے وہیں فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ آنکھیں بند کرتے ہی ماضی کے وہ تمام بند دروازے ایک ایک کر کے کھلنے لگے۔ زویا کی عمر بمشکل 2 سال ہی تھی جب اس کی دنیا اجڑ گئی۔ ایک ہولناک روڈ ایکسیڈنٹ نے اسے اس کے والدین چھین لیے۔ اس ننھی سی جان کو تو موت اور جدائی کے معنی تک نہیں پتہ تھے۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ ایک دن اچانک گھر میں بہت رش تھا، رونے دھونے کی آوازیں تھیں، اور پھر اس کے طاہر چچا نے اسے روتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ طاہر کے علاوہ اس دنیا میں اس کا اپنا خونی رشتہ کوئی اور نہیں تھا۔ چچا طاہر نے اپنی اس یتیم بھتیجی کی ذمہ داری نہ صرف بخوشی اٹھائی بلکہ اسے اپنی سگی بیٹی سے بڑھ کر پیار دیا۔ لیکن طاہر چچا کی بیوی سلمیٰ چچی کے لیے زویا کسی بوجھ اور عذاب سے کم نہیں تھی۔ سلمیٰ کی شادی کو کئی سال گزر چکے تھے، لیکن ان کی گود سونی تھی۔ شاید یہی محرومی ان کے اندر ایک زہر بن چکی تھی، اور وہ زہر وہ معصوم زویا پر اتارتی تھی۔ دن کے اجالے میں جب طاہر چچا گھر پر ہوتے تو سلمیٰ چچی زویا کو گلے لگاتی، پیار کرتی، لیکن جیسے ہی طاہر دکان پر جاتے اس گھر کا نقشہ بدل جاتا۔ ادھر آ منحوس لڑکی، سلمیٰ چچی نے ننھی زویا کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے کہا۔ زویا بمشکل 4 سال کی تھی اور بھوک سے رو رہی تھی۔ چچی، بھوک، کھانا، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ کھانا؟ تیرے باپ کا مال رکھا ہے؟ میرے سکون کو تو کھا گئی، اب کھانا مانگتی ہے۔ سلمیٰ نے اس کے رخسار پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے اندھیرے اسٹور روم کی طرف لے گئی۔ نہیں چچی، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے اندھیرے میں مت ڈالیں۔ زویا چیختی رہی، منتیں کرتی رہی، لیکن سلمیٰ نے اسے اندر دھکا دے کر باہر سے کنڈی لگا دی اور لائٹ بھی بند کر دی۔ اگر طاہر کو کچھ بھی بتایا نا تو تیری زبان کھینچ لوں گی، یہیں پڑی رہ جب تک میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ باہر سے سلمیٰ کی چنگھاڑتی ہوئی آواز آئی۔ اندر گپ اندھیرے میں پرانے فرنیچر اور گرد و غبار کے بیچ ننھی زویا گھنٹوں روتی رہتی۔ بھوک اور ڈر نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ جب شام کو طاہر چچا کے آنے کا وقت ہوتا، سلمیٰ اسے نکال کر دھمکا دیتی۔ یہی وجہ تھی کہ زویا اپنے شفیق چچا سے بھی کترانے لگی تھی۔ جب طاہر اسے پیار سے بلاتے تو وہ سہم کر سلمیٰ چچی کی طرف دیکھتی، جن کی آنکھوں میں ایک واضح دھمکی ہوتی تھی۔ طاہر اس تبدیلی کو بچی کا صدمہ سمجھتے رہے، جبکہ حقیقت میں یہ سلمیٰ کا خوف تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ سلمیٰ چچی کی شادی کو 10 سال ہونے والے تھے۔ ان 10 سالوں میں انہوں نے اولاد کے حصول کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ ڈاکٹروں کے علاج سے لے کر پیر و فقیروں کے تعویذوں اور ٹونے ٹوٹکوں تک ہر دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن گود ہری نہ ہو سکی۔ ان کی مایوسی بڑھتی گئی اور اس مایوسی کا سارا ملبہ زویا کے معصوم وجود پر گرتا۔ مار پیٹ، گالیاں اور فاقے زویا کا مقدر بن چکے تھے۔ اس گھر میں آئے ہوئے زویا کو 8 سال ہو گئے تھے اور وہ اب 10 برس کی ہو چکی تھی۔ تب اچانک ایک معجزہ ہوا۔ سلمیٰ چچی کے ہاں امید بن گئی۔ اس خبر نے جیسے اس گھر کی مردہ فضاؤں میں جان ڈال دی۔ طاہر چچا خوشی سے نہال تھے اور سلمیٰ چچی کی تو جیسے دنیا ہی بدل گئی تھی۔ ان دنوں ان کا رویہ زویا کے ساتھ بھی کافی حد تک بہتر ہو گیا۔ مار پیٹ کا سلسلہ رک گیا تھا اور زویا کو بھی اب پیٹ بھر کر کھانا ملنے لگا تھا۔ پھر وہ دن بھی آیا جب سلمیٰ چچی نے ایک خوبصورت اور صحت مند بیٹے احمد کو جنم دیا۔ پورا گھرانہ خوشیوں سے جھوم اٹھا۔ طاہر چچا تو ہر وقت ننھے احمد کو گود میں اٹھائے پھرتے۔ سلمیٰ چچی کی توجہ کا واحد مرکز اب صرف احمد تھا۔ اس خوشی کے عالم میں انہیں زویا پر ظلم کرنا یاد ہی نہیں رہا تھا۔ زویا کے لیے یہ وقت کسی جنت سے کم نہیں تھا۔ وہ خود بھی ننھے بھائی پر جان چھڑکتی تھی۔ شروع میں جب زویا احمد کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھتی تو سلمیٰ اسے جھڑک دیتی۔
دور رہ میری اولاد سے، تیرا سایہ بھی پڑا تو میرا بچہ بیمار ہو جائے گا۔ لیکن رفتہ رفتہ جب سلمیٰ کو کام کاج میں زویا کی ضرورت پڑنے لگی تو انہوں نے احمد کو زویا کے حوالے کرنا شروع کر دیا۔ زویا گھنٹوں احمد کو کھلاتی، اسے لوریاں سناتی اور اس سے باتیں کرتی۔ وہ سچ میں اسے اپنا سگا بھائی مانتی تھی۔ زندگی ایک پرسکون ڈگر پر چل نکلی تھی، لیکن زویا کی قسمت میں سکون شاید مہمان کی طرح تھا۔ احمد ابھی بمشکل 1 سال کا ہوا تھا جب ایک رات طاہر چچا کو اچانک سینے میں شدید درد اٹھا۔ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی انہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یوں لگا جیسے اس گھر کی چھت ہی اڑ گئی ہو۔ ننھا سا احمد جو ابھی ٹھیک سے بولنا بھی نہیں سیکھا تھا، پورے گھر میں رینگتا ہوا اپنے باپ کو ڈھونڈتا۔ زویا جس کے سر سے دوسری بار باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا، دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ وہ تو طاہر چچا کی میت سے لپٹ کر بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن سلمیٰ چچی کا دکھ زویا کے لیے ایک نئے اور بھیانک روپ میں سامنے آیا۔ عدت کے دن ختم ہوتے ہی انہوں نے سارا نزلہ زویا پر گرا دیا۔ تو ہے ہی منحوس، کھا گئی میرے سہاگ کو۔ سلمیٰ نے زویا کے بال کھینچتے ہوئے اسے صحن میں گھسیٹا۔ جب سے تو اس گھر میں آئی ہے نحوست کے سائے چھائے ہوئے ہیں۔ پہلے اپنے ماں باپ کو کھا گئی اور اب میرے شوہر کو نگل گئی۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس دن کے بعد سے زویا کی زندگی پہلے سے بھی بدتر ہو گئی۔ اب طاہر چچا کا خوف بھی سلمیٰ کے دل سے نکل چکا تھا۔ گھر کا سارا کام، جھاڑو پونچھا، برتن کپڑے اور اس پر روزانہ کی مار پیٹ، لیکن اس سب کے باوجود سلمیٰ نے ایک کام ایسا کیا جو بظاہر ان کی مہربانی لگتی تھی۔ انہوں نے زویا کا اسکول نہیں چھڑوایا۔ اس کی وجہ کوئی ہمدردی نہیں تھی، بلکہ لوگ کیا کہیں گے کا ڈر اور زویا کی وراثت پر قبضہ جمانے کی نیت تھی۔ طاہر چچا کی مارکیٹ میں 2 بڑی دکانیں تھیں اور زویا کے مرحوم والدین کا ایک گھر اور کچھ دکانیں تھیں جن کا کرایہ باقاعدگی سے ہر مہینے سلمیٰ چچی وصول کرتی تھی۔ پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن سلمیٰ ہر وقت روتی رہتی۔ دیکھ لو لوگو، ایک بیوہ عورت ہوں، اس یتیم کا بوجھ بھی اٹھا رکھا ہے۔ میرے پاس تو اپنے یتیم بچے کو دودھ پلانے کے پیسے نہیں ہوتے۔ وہ محلے والوں کے سامنے مگرمچھ کے آنسو بہاتی۔ زویا نے انہی طعنوں اور مشقت کے سائے میں اپنی گریجویشن مکمل کر لی۔ وہ اب 22 سال کی ایک انتہائی باوقار، خوبصورت اور صابر لڑکی بن چکی تھی۔ گریجویشن کے رزلٹ والے دن جب وہ خوشی خوشی گھر آئی تو سلمیٰ نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ سنو زویا، تم پڑھ لکھ گئی ہو، اب میں مزید تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ سلمیٰ نے سرد لہجے میں کہا، گھر کے حالات تم دیکھ رہی ہو، تم کوئی نوکری ڈھونڈ لو، جب 4 پیسے جڑ جائیں گے تو تمہارے ہاتھ پیلے کر کے تمہیں رخصت کر دوں گی۔ میرے پاس تمہارے جہیز کے لیے کچھ نہیں ہے۔ زویا حیرت سے اپنی چچی کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے والدین کی جائیداد کا کرایہ کہاں جاتا ہے۔ وہ طاہر چچا کی دکانوں کی آمدنی سے بھی واقف تھی، لیکن اس نے کبھی زبان نہیں کھولی تھی۔ اس کے دل میں بس ایک ہی خواہش مچل رہی تھی، اور وہ تھی اس گھٹن زدہ ماحول سے فرار۔ ٹھیک ہے چچی، میں نوکری کر لوں گی، زویا نے نظریں جھکا کر کہا۔ اس نے نوکری صرف اس لیے نہیں کی کہ چچی کا حکم تھا، بلکہ وہ چاہتی تھی کہ دن کے کچھ گھنٹے وہ اس گھر کی قید، طعنوں اور ہب زدہ فضا سے باہر کھلی ہوا میں سانس لے سکے۔ اسی تلاش میں اس نے شہر کی ایک مشہور ملٹی نیشنل کمپنی میں پرائیویٹ سیکرٹری کی پوسٹ کے لیے انٹرویو دیا۔ یہ کمپنی زیدان شاہ کی تھی۔ زیدان کا نام پورے بزنس سرکل میں خوف اور احترام کی علامت تھا۔ جب زویا نے انٹرویو دیا تو اسے کوئی امید نہیں تھی کہ وہ سلیکٹ ہو جائے گی، کیونکہ وہاں ایک سے بڑھ کر ایک تجربہ کار اور ماڈرن لڑکیاں آئی ہوئی تھیں۔ لیکن اگلے ہی دن جب اسے آفر لیٹر ملا تو وہ خوشی سے حیران رہ گئی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کی زندگی کے اچھے دن شروع ہونے والے ہیں، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ زیدان شاہ ایک انتہائی اصول پرست، مغرور اور پریکٹیکل آدمی تھا۔ وہ مشین کی طرح کام کرتا تھا اور اپنے ماتحتوں سے بھی یہی توقع رکھتا تھا۔ کام کے معاملے میں ذرا سی کوتاہی، دیر یا لاپرواہی اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ زویا کی ڈیوٹی براہ راست زیدان کے ساتھ تھی۔ زیدان کے صبح آفس آنے سے لے کر رات جانے تک اس کی میٹنگز فکس کرنا، فائلز تیار کرنا، اس کی کافی کے ٹمپریچر سے لے کر اس کے کلائنٹس کی لسٹ تک، سب کچھ زویا کی انگلیوں پر ہونا چاہیے تھا۔ اسے ہر وقت الرٹ رہنا پڑتا تھا۔ مس زویا، یہ آواز سنتے ہی زویا کے اوساں خطا ہو جاتے تھے۔ ایک دن کی بات ہے، زویا کو ایک پریزنٹیشن کی فائل پرنٹ کرنی تھی، لیکن پرنٹر خراب ہونے کی وجہ سے اسے 5 منٹ کی تاخیر ہو گئی۔ جب وہ کیبن میں داخل ہوئی تو زیدان کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں۔ میں نے تمہیں 9 بجے کا وقت دیا تھا مس زویا، 9:05 کا نہیں۔ زیدان نے فائل اس کے ہاتھ سے جھپٹتے ہوئے اسے پورے اسٹاف کے سامنے کھڑا کر دیا۔ تمہاری یہ 5 منٹ میرے لیے لاکھوں کا نقصان کر سکتے ہیں۔ اگر تم وقت کی قدر نہیں جانتی تو تم اس کرسی کے لائق نہیں ہو۔
تمہاری نالائکی اور سستی مجھے میرے کام میں برداشت نہیں۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ سب کے سامنے ذلیل ہو رہی تھی، لیکن اس نے ہونٹ کاٹ کر آنسو پی لیے۔ زیدان 1 منٹ سے پہلے اس کی عزت نفس کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیتا تھا۔ 2 سال، پورے 2 سال زویا نے زیدان شاہ کے غصے، اس کے تکبر اور اس کی ڈانٹ ڈپٹ کو سہا۔ وہ روزانہ روتی ہوئی گھر جاتی اور اگلے دن پھر اسی ڈر کے ساتھ آفس آتی۔ اسے اب ان سب کی عادت سی ہو گئی تھی، لیکن اندر ہی اندر وہ ٹوٹ چکی تھی۔ وہ ان برے دنوں کو صرف ایک امید پر کاٹ رہی تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے۔ اس کا خیال تھا کہ جب چچی اس کی شادی کر دیں گی تو وہ کسی اپنے گھر چلی جائے گی، ایک ایسا گھر جہاں کوئی اسے منحوس نہیں کہے گا، جہاں کوئی زیدان شاہ اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر اسے ذلیل نہیں کرے گا۔ وہ ایک سکون بھری عام سے زندگی گزارے گی، اپنے شوہر کا گھر سنبھالے گی اور ماضی کے ان تمام دکھوں اور تکلیفوں کو بھول جائے گی۔ لیکن اب جو کچھ بھی آج ہوا تھا، اس نے زویا نے آنکھیں کھول دیں۔ کوریڈور کا ٹھنڈا فرش اسے حال کی شفاف حقیقت کا احساس دلا رہا تھا۔ اس کے مہندی لگے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے، اس کے آنسو تھم چکے تھے، لیکن آنکھوں میں ایک ویرانی سی چھا گئی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ جس خواب کے سہارے زیدان کی سختیاں اور چچی کے طعنے برداشت کر رہی تھی، وہ خواب دراصل ایک بھیانک ڈراؤنا خواب نکلا۔ جس شادی کو وہ اپنی آزادی کا پروانہ سمجھ رہی تھی، وہ دراصل ایک نیا اور مضبوط قید خانہ تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی شادی اسی ظالم، مغرور اور متکبر زیدان شاہ کے ساتھ طے ہو جائے گی، جس انسان کی شکل دیکھنا اسے گوارا نہیں تھا، جس کی قربت سے اسے وحشت ہوتی تھی۔ اب وہ اسی شخص کی منکوحہ بننے والی تھی۔ زیدان کے ساتھ شادی کرنے کا مطلب تھا جان بوجھ کر خود کو اندھے کنویں میں دھکا دینا۔ اور سب سے بڑا صدمہ تو سلمیٰ چچی کا دھوکہ تھا۔ ان پیسوں اور اس جائیداد کی لالچ میں جو اصلاً زویا کی تھی، سلمیٰ چچی نے اسے محض 20 لاکھ روپوں کے عوض بیچ ڈالا تھا۔ انہوں نے زویا کی قیمت لگائی اور زیدان نے اپنی انا کی تسکین کے لیے اسے خرید لیا۔ زیدان نے کتنی خاموشی اور چالاکی سے جال بنا تھا۔ اس نے زویا کو چاروں طرف سے اس طرح گھیر لیا تھا کہ اب اس کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ چچی دبئی جا چکی تھی، گھر کا دروازہ اس پر بند تھا۔ اس بھری دنیا میں، اس شہر میں اس کا کوئی اپنا نہیں تھا جو اسے اس رات پناہ دے سکے۔ میرے پاس کوئی چارہ نہیں، زویا نے دیوار کا سہارا لے کر کھڑے ہوتے ہوئے اپنے آپ سے سرگوشی کی۔ انہوں نے میرے جسم اور میرے مستقبل کا سودا کیا ہے۔ میں بے بس ہوں، لیکن میں ہار نہیں مانوں گی۔ اس نے اپنے دوپٹے سے چہرہ صاف کیا اور ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے اندر کا خوف اب ایک عجیب سی ضد اور بغاوت میں بدل رہا تھا۔ وہ زیدان شاہ کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آگے کا راستہ کانٹوں سے بھرا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اب اسے اپنے لیے خود لڑنا ہوگا۔ وہ مڑی اور آفس کے مین گیٹ کی طرف قدم بڑھا دیے۔ آج رات اس کا نکاح تھا۔ نکاح کے بول ادا ہو چکے تھے۔ زویا کے ہونٹوں سے نکلی ہوئی ہاں اس کی زندگی کے سب سے بھیانک سودے کی مہر تھی۔ قاضی کے جانے کے بعد زیدان شاہ اسے رخصت کروا کر اپنی عالی شان حویلی نما گھر لے آیا تھا۔ گاڑی کا سفر ایک اذیت ناک خاموشی میں گزرا تھا۔ زویا نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اپنے برابر بیٹھے اس شخص کو نہیں دیکھا تھا جو اب قانونی اور شرعی طور پر اس کا شوہر تھا۔ حویلی کے بڑے سے آہنی دروازے کھلے تو اندر کا منظر کسی محل جیسا تھا۔ ملازمین کی قطار ان کے استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ جیسے ہی زیدان نے گاڑی سے قدم باہر نکالا، سب نے سر جھکا کر اسے سلام کیا۔ زویا روبوٹ کی طرح اس کے پیچھے چلتی ہوئی اس عالیشان گھر میں داخل ہوئی، جو اس کے لیے کسی سونے کے پنجرے سے کم نہیں تھا۔ انہیں ان کے کمرے میں لے جاؤ، زیدان نے ایک ملازمہ کو سرد لہجے میں حکم دیا اور خود اپنے اسٹڈی روم کی طرف مڑ گیا۔ ملازمہ زویا کو لے کر اوپر کی منزل پر واقع ایک بڑے اور پرتعیش ماسٹر بیڈ روم میں آ گئی۔ کمرہ سرخ گلابوں سے سجا ہوا تھا، جن کی تیز خوشبو زویا کا دم گھونٹ رہی تھی۔ ملازمہ اسے بٹھا کر باہر چلی گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں اکیلے ہوتے ہی زویا کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اس نے نفرت سے اس نرم و گداز بستر کو دیکھا۔ کیا اسے یہاں ایک سجی سجائی دلہن کی طرح اس ظالم کا انتظار کرنا تھا؟ کیا اسے سر جھکا کر اس شخص کے سامنے اپنی شکست تسلیم کر لینی تھی جس نے اسے خریدا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں، زویا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس نے فوراً آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بھاری زیورات کو بے دردی سے اتارنا شروع کر دیا۔ کانوں کی بالیاں اتارتے ہوئے اس کے کان سرخ ہو گئے، لیکن اسے اس درد کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے وہ بھاری اور قیمتی عروسی جوڑا اتارا اور اپنے بیگ سے ایک سادہ سا دھلا ہوا سوتی لباس نکال کر پہن لیا۔ اس نے تولیے سے رگڑ رگڑ کر اپنے چہرے کا سارا میک اپ صاف کر دیا، یہاں تک کہ اس کی جلد سرخ ہو گئی۔
وہ کسی بھی صورت زیدان شاہ کو یہ خوشی نہیں دینا چاہتی تھی کہ وہ اسے ایک روایتی شرماتی ہوئی اور منتظر دلہن کے روپ میں دیکھے۔ لباس تبدیل کرنے کے بعد وہ صوفے پر ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد دروازے کا ہینڈل گھما اور زیدان شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر بستر پر پڑی وہ خالی تھا۔ اس نے حیرت سے گردن گھمائی اور صوفے پر بیٹھی زویا کو دیکھا۔ سادہ سے کپڑوں میں ملبوس، بکھرے بالوں اور بغیر کسی میک اپ کے، زویا کی آنکھوں میں وحشت کے بجائے ایک کھلی بغاوت تھی۔ فرش پر بکھرا ہوا عروسی جوڑا اور ڈریسنگ ٹیبل پر بکھرے زیورات دیکھ کر زیدان کے چہرے کے تاثرات لمحوں میں بدل گئے۔ اس کی فاتحانہ مسکراہٹ ایک بھیانک غصے میں تبدیل ہو گئی۔ یہ کیا تماشا ہے زویا؟ زیدان غراتا ہوا اس کے قریب آیا۔ یہ لباس، تم نے یہ کپڑے کیوں بدلے؟ زویا اپنی جگہ سے اٹھی اور سیدھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، تماشا تو آپ نے بنایا ہے میری زندگی کا زیدان شاہ۔ آپ کو کیا لگا آپ میری چچی کو پیسے دے کر مجھے خرید لیں گے اور میں ایک پالتو جانور کی طرح آپ کے اشاروں پر ناچوں گی؟ آپ نے میرے وجود کا سودا کیا ہے، میری روح کا نہیں، اور میری روح آپ سے اتنی نفرت کرتی ہے جتنی کل کرتی تھی۔ زویا کی اس کھری اور دو ٹوک بات نے زیدان کے غصے کو آگ لگا دی تھی۔ اس لڑکی کی اکڑ اور اس کا غرور ابھی تک نہیں ٹوٹا تھا۔ آج کے دن بھی وہ اس کے سامنے کھڑی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی تھی۔ تمہاری زبان بہت چلنے لگی ہے زویا۔ زیدان نے آگے بڑھ کر بے دردی سے اس کا بازو دبوچا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ زویا کی ہڈیاں چٹکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ تم شاید بھول رہی ہو کہ تم اب میری ملکیت ہو اور میری چیزیں میرے حساب سے چلتی ہیں۔ تم نے میرے دیے ہوئے جوڑے کو اتار کر میرے غرور کو للکارا ہے، اب اس کی قیمت تو تمہیں چکانی پڑے گی۔ چھوڑیں مجھے ہاتھ مت لگائیں۔ زویا نے ہاتھ پیر مارتے مزاحمت کی کوشش کی، لیکن وہ اس مضبوط اور غصے میں بھرے شخص کے سامنے محض ایک کمزور سی لڑکی تھی۔ اس رات زیدان شاہ نے اس پر کوئی رحم نہیں کھایا۔ زویا کو وہ غرور، وہ بغاوت جو اس نے چند لمحے پہلے دکھائی تھی، زیدان نے اسے اپنے پیروں تلے رون دیا۔ زویا روتی رہی، ہاتھ پیر مارتی رہی، اسے اپنے خدا کا واسطہ دیتی رہی، لیکن زیدان کے سر پر تو اپنی انا کی تسکین کا بھوت سوار تھا۔ وہ اس لڑکی کو توڑنا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس کی اوقات کیا ہے، اور جب وہ اپنا غصہ نکال چکا، جب اس نے زبردستی اپنا حق حاصل کر لیا، تو وہ کروٹ بدل کر سکون سے سو گیا۔ اس کے لیے یہ محض ایک انا کی تسکین تھی، لیکن زویا کے لیے یہ اس کی عزت اور اس کی روح پر ایک ایسا تازیانہ تھا جس کی گونج اسے تا حیات سنائی دینی تھی۔ وہ رات بھر فرش پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے سسکتی رہی، اس کا وجود درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر اپنی سلمیٰ چچی پر غصہ آ رہا تھا۔ ان کی بے حسی اور لالچ نے اسے ہمیشہ کے لیے ایک ایسے جہنم میں دھکیل دیا تھا جہاں اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ اگلی صبح جب زیدان بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ زویا صوفے پر بے سود پڑی ہے۔ وہ بخار میں پھنک رہی تھی، اس کا جسم تپ رہا تھا اور چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا تھا، لیکن زیدان کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی پشیمانی یا پرواہ نہیں تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنی ٹائی کی نوٹ درست کر رہا تھا۔ اس نے زویا کا غرور توڑنا تھا اور اسے لگا کہ اس نے رات اسے توڑ دیا ہے۔ اس کے لیے زویا شروع سے ہی ایک چیلنج رہی تھی۔ زیدان شاہ جس کی ایک جھلک کے لیے لڑکیاں ترستی تھیں، جس کی محفل میں بیٹھنا لوگ اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے، اس کی دولت، اس کی شخصیت پر ہر لڑکی مر مٹتی تھی، لیکن جب سے زویا اس کے آفس میں آئی تھی اس نے اسے حیران کر دیا تھا۔ زویا نے کبھی اس کی شخصیت سے مرعوب ہو کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ صرف اپنے کام سے کام رکھتی تھی، ایک شریف گھرانے کی باوقار اور خوددار لڑکی جس کی نظروں میں زیدان کے لیے کوئی ستائش نہیں تھی۔ یہی بے نیازی زیدان کے لیے ایک چیلنج بن گئی تھی۔ اس نے اسے ہر طرح سے جھکانے کی کوشش کی تھی، بات بات پر اسے پورے اسٹاف کے سامنے ذلیل کرتا، اسے جان بوجھ کر ایکسٹرا کام دیتا تاکہ وہ تھک کر اس کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، معافی مانگے۔ لیکن زویا ٹوٹنے والی لڑکی نہیں تھی۔ اس کی خاموش برداشت زیدان کو پاگل کر دیتی تھی، اور جب سیدھی انگلیوں سے گھی نہیں نکلا تو اس نے زویا کی چچی کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا۔ پیسوں کا لالچ دے کر اس نے زویا کو اپنے گھر میں ایک غلام کی طرح قید کر لیا تھا۔ دن گزرنے لگے۔ زویا اب اس بڑی سی حویلی میں ایک فالتو چیز، ایک بے جان ٹکڑے کی طرح پڑی رہتی تھی۔ زیدان کا جب دل چاہتا وہ اسے منہ لگا لیتا، جب اس کی مردانگی اور انا کو تسکین چاہیے ہوتی وہ زویا سے اپنا حق حاصل کر لیتا، اور پھر جب اس کا دل بھر جاتا تو وہ کئی دن زویا کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ اس شدید ذہنی اور جسمانی اذیت میں زویا کے پاس فرار کا صرف ایک ہی راستہ بچا تھا۔ اس نے اپنے رب سے لو لگا لی تھی۔ اب وہ ہر وقت جائے نماز پر بیٹھی رہتی، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی رہتی اور اس کے ہونٹ اللہ کے حضور دعاؤں میں مصروف رہتے۔ وہ اپنے درد کی فریاد صرف اسی ذات کو سناتی تھی جو سب سننے والا ہے۔
زیدان جب بھی کمرے میں آتا اور اسے یوں جائے نماز پر گر گڑاتے دیکھتا تو اس کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھر آتی۔ یہ سب ڈھونگ مجھے مت دکھایا کرو زویا، وہ اسے تانا دیتا۔ تمہاری ان دعاؤں سے کچھ نہیں ہونے والا، تم میری قید میں ہو اور مرتے دم تک یہی رہو گی۔ لیکن زویا اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ اس کی خاموشی زیدان کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتی۔ اس نے اس کا جسم تو پا لیا تھا لیکن اس کی روح تک رسائی اب بھی ناممکن تھی۔ ان کی شادی کو اب دوسرا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ ایک دوپہر زویا کمرے کی صفائی کر رہی تھی کہ اچانک اس کا سر چکرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی چیز کا سہارا لیتی، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑی۔ زیدان اتفاق سے اسی وقت گھر واپس آیا۔ کمرے میں داخل ہوتی اس نے زویا کو فرش پر بے سود پڑے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کی سانس رک گئی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اسے اٹھا کر بستر پر لٹایا۔ زویا، زویا آنکھیں کھولو۔ اس نے اس کے گال تھپتھپائے لیکن زویا کو ہوش نہیں آیا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ ایک انجانے خوف کے تحت زیدان نے فوراً ڈرائیور کو آواز دی اور اسے گود میں اٹھا کر گاڑی میں ڈالا۔ ہسپتال کے راستے میں وہ بار بار زویا کے بے جان چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس لڑکی کے بے ہوش ہونے پر وہ اتنا پریشان کیوں ہو رہا ہے۔ وہ تو اس کے لیے صرف ایک انتقام تھی، ایک انا کا مسئلہ تھی، پھر یہ بے چینی کیسی تھی؟ ہسپتال پہنچ کر ڈاکٹرز نے فوراً زویا کو ایمرجنسی میں شفٹ کیا۔ کچھ دیر بعد ایک لیڈی ڈاکٹر باہر آئی۔ زیدان فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ ڈاکٹر، میری بیوی کیسی ہے؟ کیا ہوا ہے اسے؟ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے زیدان کی طرف دیکھا اور کہا، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے مسٹر زیدان، آپ کی وائف بالکل ٹھیک ہے، بلکہ آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ بہت جلد باپ بننے والے ہیں۔ شی از پریگننٹ، مبارک ہو۔ ڈاکٹر کی بات سن کر زیدان وہیں بت بن کر کھڑا رہ گیا۔ اس کے دماغ میں بم دھماکے سے ہونے لگے۔ باپ؟ میں باپ بننے والا ہوں؟ اس نے بے ساختہ شیشے والی کھڑکی سے اندر دیکھا جہاں زویا اب ہوش میں آ چکی تھی اور خالی نظروں سے چھت کو گھور رہی تھی۔ زیدان نے زویا سے نکاح اسے توڑنے کے لیے کیا تھا۔ وہ اسے صرف ایک کھلونا سمجھتا تھا جسے وہ جب چاہے استعمال کر سکتا تھا، لیکن یہ خبر، یہ بچہ تو اس کا اپنا خون تھا، اس کے وجود کا حصہ تھا۔ اس کی انا، اس کا تکبر جو ہمیشہ آسمان سے باتیں کرتا تھا، اسے ایک خبر سے جیسے پگھلنے لگا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی خنک ہوائیں چلنے لگی تھیں۔ یہ ایک ایسی خوشی تھی جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ باپ بننے والا تھا اور اس بچے کی ماں وہ لڑکی تھی جس نے اسے کبھی گھاس نہیں ڈالی تھی۔ زیدان کے ہونٹوں پر ایک غیر ارادی اور حقیقی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا وارڈ کے اندر داخل ہوا۔ زویا نے اس کے قدموں کی آہٹ پر چہرہ موڑا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی بے بسی اور دکھ تھا، لیکن زیدان کی آنکھوں میں آج وہ صفاقی اور سرد مہری نہیں تھی جو زویا نے پچھلے 2 مہینوں میں دیکھی تھی۔ تم نے سنا زویا؟ زیدان کی آواز میں ایک عجیب سا ارتعاش تھا۔ تم ماں بننے والی ہو، ہم والدین بننے والے ہیں۔ زویا کی نظروں میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ اس نے اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا اور ایک آنسو اس کی آنکھ سے پھسل کر تکیے میں جذب ہو گیا۔ وہ بچہ جو کسی بھی عورت کے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی ہوتا ہے، زویا کے لیے اس کے قید خانے کی ایک اور مضبوط زنجیر بن گیا تھا۔ زویا، زیدان کی بھاری اور گونجدار آواز ابھری، لیکن اس کی آواز میں آج کوئی حکم نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی نرمی تھی جو زویا کے لیے بالکل اجنبی تھی۔ زویا نے آہستہ سے اپنی تھکی ہوئی پلکیں اٹھائیں اور اس شخص کی طرف دیکھا جس نے پچھلے 2 ماہ سے اس کی زندگی کو جہنم بنا رکھا تھا، لیکن آج اس کی آنکھوں میں وہ درندگی، وہ ضد اور غصہ نہیں تھا، بلکہ کچھ اور ہی تھا جسے زویا سمجھنے سے قاصر تھی۔ زیدان نے ہچکچاتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور زویا کے کنولا لگے سرد ہاتھ کو اپنے دونوں گرم ہاتھوں میں کے بیچ تھام لیا۔ زویا نے ایک لمحے کے لیے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کمزور سی کوشش کی، لیکن زیدان کی گرفت میں سختی کے بجائے ایک التجا تھی۔ مجھے اپنا ہاتھ تھامنے دو زویا، خدا را آج مجھے خود سے دور مت کرو۔ زیدان کی آواز میں ایک ایسی تڑپ تھی کہ زویا کا دل بے ساختہ دھڑک اٹھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے زویا کی حیرت زدہ آنکھوں میں سیدھا دیکھتے ہوئے کہا، میں تم سے محبت کرتا ہوں زویا۔ یہ الفاظ کسی بم دھماکے کی طرح اس پرسکون کمرے میں گونجے۔ زویا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا وہ صحیح سن رہی تھی؟ زیدان شاہ، وہ مغرور اور ظالم انسان، محبت کا اقرار کر رہا تھا، وہ بھی اس سے؟ تمہیں حیرت ہو رہی ہوگی، زیدان نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور اس کی گرفت زویا کے ہاتھ پر ذرا سی مضبوط ہو گئی۔ در حقیقت یہ محبت بہت پرانی ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے زویا، یہ اس وقت کی بات ہے جب تم نے پہلی بار میرے آفس میں قدم رکھا تھا، لیکن تم شاید کبھی نہیں سمجھ سکو گی۔ زیدان نے ایک گہرا سانس لیا جیسے وہ اپنے اندر چھپے سالوں کے بوجھ کو ہلکا کر رہا ہو۔ میری زندگی میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں رہی، دولت،
شہرت، رتبہ، ہر چیز میرے قدموں میں تھی۔ لڑکیاں میری ایک نظر التفات کے لیے ترستی تھیں، میرے ارد گرد گھومتی تھیں، لیکن تم ان سب سے بالکل مختلف تھیں۔ تمہارا مجھ سے بے نیازی برتنا، میری دولت اور میری حیثیت کو مکمل نظر انداز کرنا، خود کو مجھ سے بچا کر رکھنا، تمہارا وہ مضبوط کردار، تمہاری وہ شرافت جس پر تم نے کبھی حالات کے آگے سمجھوتا نہیں کیا، یہ سب میری محبت کا باعث بنی۔ میں روز تمہاری اس سادگی اور وقار کے سحر میں جگڑتا چلا گیا۔ زویا ساکت سی اسے سن رہی تھی۔ اس کے ذہن میں وہ تمام دن گھوم گئے جب زیدان اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹتا تھا، اسے ذلیل کرتا تھا۔ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے تھے تو پھر میرے ساتھ اتنا برا سلوک کیوں کیا؟ مجھے سب کے سامنے رسوا کیوں کرتے تھے؟ زویا کی آواز کانپ رہی تھی، اس میں چھپا ہوا درد واضح تھا۔ زیدان کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تیرنے لگے۔ کیونکہ میں پاگل ہو گیا تھا زویا، میں تمہاری توجہ چاہتا تھا، میں چاہتا تھا کہ تم مجھے دیکھو، مجھ سے بات کرو، میری طرف متوجہ ہو، چاہے وہ غصے کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ تمہاری وہ خاموشی مجھے اندر سے کھا رہی تھی۔ میں تو صرف تمہیں اپنی زندگی میں بہت اچھے طریقے سے لانا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ باقاعدہ تمہارے گھر رشتہ بھیجوں، تمہیں عزت سے اس حویلی کی مالکن بنا کر لاؤں، لیکن زیدان رکا اور اس نے زویا کے ہاتھ کی پشت پر انتہائی عقیدت سے اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ لیکن تم مجھ پر اعتبار ہی نہیں کر پائیں، تم مجھ سے خوفزدہ رہتی تھی، اور پھر جب تم نے استعفیٰ دے دیا تو مجھے لگا کہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو دوں گا۔ میں جانتا تھا کہ تمہاری چچی کیسی عورت ہے، مجھے ڈر تھا کہ وہ پیسوں کے لالچ میں کسی بھی غلط انسان کے ساتھ تمہارا سودا کر دے گی، اس لیے میں نے وہ بھیانک قدم اٹھایا۔ میں نے تمہاری چچی کے ساتھ پیسوں کا وہ سودا کیا کیونکہ میں کسی بھی قیمت پر کسی بھی صورت میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ میں جانتا ہوں میرا طریقہ غلط تھا، بہت غلط تھا۔ میں نے اپنی انا اور اپنی محبت کی جنگ میں تمہیں بہت دکھ دیے، میں نے تمہاری روح کو زخمی کیا۔ کمرے میں صرف زیدان کی بھاری سانسوں اور زویا کی خاموش سسکیوں کی آواز تھی۔ آج جب میں نے تمہیں کمرے میں فرش پر بے ہوش پڑے دیکھا، زیدان کی آواز اچانک بھر آ گئی اور اس کی آنکھ سے ایک آنسو چھلک کر زویا کے ہاتھ پر گرا۔ یہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا کہ زیدان شاہ رو رہا تھا۔ مجھے لگا کہ جیسے میری جان نکل گئی ہے۔ اس ایک لمحے میں مجھے احساس ہوا کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میری یہ ساری دولت، یہ غرور، یہ انا سب خاک ہے۔ مجھے لگا کہ میں نے اپنی ضد میں تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے، لیکن شکر ہے میرے خدا کا، اس نے تم پر اور مجھ پر رحم کیا اور تمہیں واپس لوٹا دیا، اور ساتھ ہی ہمیں ایک اتنی خوبصورت خوشخبری دی کہ ہمارا اپنا وجود، ہمارا بچہ اس دنیا میں آنے والا ہے۔ زیدان نے زویا کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی تکبر نہیں تھا، صرف بے پناہ محبت، ایک سچی طلب اور پچھتاوا تھا۔ مجھے معاف کر دو زویا، خدارا مجھے میری ہر زیادتی، ہر ظلم کے لیے معاف کر دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہاری آنکھ میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ اب ہم ماضی کی ان تمام تلخیوں کو، اس درد کو ہمیشہ کے لیے بھلا کر ایک نئی زندگی شروع کریں گے، ایک ایسی زندگی جہاں صرف میں ہوں گا، تم ہوگی، اور ہماری آنے والی یہ خوبصورت سی جان ہوگی۔ زویا مکمل حیرانی اور بے یقینی کے عالم میں زیدان کو دیکھ رہی تھی۔ جو شخص پچھلے 2 سالوں سے اس کے لیے ایک خوفناک خواب تھا، آج وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا اپنے دل کو چیر کر اس کے سامنے رکھ رہا تھا۔ اس نے زیدان کی آنکھوں میں بغور دیکھا، وہاں کوئی فریب نہیں تھا، کوئی جھوٹ یا چالاکی نہیں تھی۔ زیدان کی آنکھیں سچ بول رہی تھیں، ان میں سچائی، ندامت اور محبت کی ایک واضح چمک نظر آ رہی تھی۔ زویا کا دل جو پچھلے کئی سالوں سے صرف دکھ، اپنوں کے تانوں اور زیادتیاں سہ رہا تھا، اچانک موم ہونے لگا۔ اس نے سوچا اس دنیا میں اب اس کا ہے ہی کون جنہیں اس نے اپنا سمجھا؟ اس سلمیٰ چچی نے تو اسے چند سکوں کے عوض بیچ دیا تھا۔ اس بھری دنیا میں اس کا کوئی نام لیوا نہیں تھا، اور یہ شخص جو بظاہر اس کا مجرم تھا، وہی دراصل اس کا واحد محافظ تھا، جس نے غلط راستہ ضرور چنا لیکن جس کی منزل صرف زویا تھی، اور اب اس کے وجود میں پلنے والی وہ ننھی سی جان جو ان دونوں کے خون کا اٹوٹ رشتہ تھی۔ بساختہ بغیر کسی ارادے کے زویا کے کانپتے ہوئے ہونٹوں پر ایک انتہائی خوبصورت اور پرسکون مسکراہٹ آ گئی۔ یہ مسکراہٹ اس کی آنکھوں تک پہنچی اور اس کے چہرے کی زردی کو جیسے ایک گلابی اور تازہ چمک نے ڈھانپ لیا۔ میں زیدان کے لیے وہ مسکراہٹ دنیا کی سب سے بڑی فتح تھی۔ اس کا سانس جیسے گلے میں اٹک گیا۔ زویا، کیا تم نے مجھے معاف کر دیا؟ زویا نے کچھ کہنے کے بجائے ہلکے سے مگر پورے یقین کے ساتھ اپنا سر اسبات میں ہلا دیا۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، زیدان نے بے ساختہ کہا اور آگے بڑھ کر زویا کو اپنے مضبوط بازوں کے حصار میں لے لیا۔ اس نے زویا کے سر کو اپنے چوڑے اور پرسکون سینے پر رکھ لیا۔ زویا نے بھی اس بار کوئی مزاحمت نہیں کی، نہ ہی اس کے جسم میں کوئی تناؤ تھا، بلکہ اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے سکون سے اس کی دھڑکنوں کو سنا جو صرف اس کے لیے بےتاب تھیں۔ کچھ دیر یوں ہی خاموشی اور سکون میں گزر گئی۔ پھر زیدان نے قدرے پیچھے ہٹ کر زویا کے چہرے کو دیکھا۔ اس نے انتہائی نرمی اور محبت سے زویا کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے، جیسے وہ کسی بہت ہی نازک اور قیمتی شے کو چھو رہا ہو۔
یہ لمس پچھلی تمام راتوں کی درندگی اور زبردستی سے بالکل مختلف تھا۔ اس میں ایک تقدس تھا، ایک احترام تھا اور بے پناہ چاہت تھی۔ میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا میری جان۔ زیدان نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے زویا کے ماتھے پر بکھرے ہوئے بالوں کو انتہائی پیار سے ہٹایا اور اس کے رخسار کو چھوا۔ زویا نے شرما کر اپنی گھنی پلکیں جھکا لیں۔ آج پہلی بار اسے زیدان شاہ کی قربت سے کوئی وحشت، کوئی الجھن یا خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ ایک عجیب سا تحفظ اور میٹھا سا احساس ہو رہا تھا۔ زیدان نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ دوبارہ تھام لیا اور اس کی انگلیوں کے پوروں کو چوما۔ ہماری یہ نئی زندگی بہت خوبصورت ہوگی مسز زیدان شاہ، اتنی خوبصورت کہ تم اپنے ماضی کا ہر دکھ، ہر آنسو بھول جاؤ گی۔ تم میری ملکہ ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ ہسپتال کی کھڑکی سے باہر بارش کی ہلکی ہلکی فوار شروع ہو چکی تھی، جیسے آسمان بھی ان کے ماضی کی تمام تلخیوں، درد اور غلط فہمیوں کو دھو کر شفاف اور پاکیزہ محبت کو جنم دے رہا ہو۔ زویا نے ایک بار پھر اپنا سر زیدان کے مضبوط کندھے پر رکھ دیا اور مسکراتے ہوئے کھڑکی سے باہر گرتی بارش کو دیکھنے لگی۔